بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضامین قرآن کے سلسلے میں انشاءاللہ العزیز آج ہم سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 18 کے مضامین پر غور کریں گے، جو کہ چوتھے پارے کا رکوع نمبر 9 اور 172 سے 180 آیت پر مشتمل ہے۔ احد کے احوال کا تسلسل جاری ہے۔ احد میں اہل ایمان کی وقتی ناکامی کے بعد قریش کی فوج واپس جا رہی تھی۔ قریش نے اپنے زوم میں مسلمانوں کی کمر ہمیشہ کے لیے توڑنے کے خیال سے دوبارہ منظم ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ہمراہ قریش کے تعاقب میں نکلے، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی عظمت کی ستائش فرمائی کہ منافقین جو شیطان کے دوست ہیں، ان کے خوف دلانے پر ان اصحاب عظمت کا ایمان کہیں زیادہ بڑھ گیا اور اللہ تعالیٰ کا انہوں نے فضل پایا۔ اہل ایمان کو تسلی کہ منافقین اور کفر کی طرف پلٹنے والوں کی سازشوں سے غمگین نہ ہوں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ مزید گناہ میں بڑھتے چلے جائیں، یہ اس ڈھیل کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں۔ اہل ایمان کو تسلی کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت احد کے مارکے کو پاک کو ناپاک سے جدا کرنے کا ذریعہ بنانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا منصوبہ تم پر ظاہر نہیں فرمایا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی احکام اپنے رسولوں کو بتا کر علیہ الصلاۃ والتسلیم اسے نافذ فرماتے ہیں، جیسے اب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں منافقین کو اہل ایمان سے جدا کر دیا۔ جہاد سے جی چرانے والے منافقین کی اصل بیماری کو بے نقاب کیا کہ یہ در حقیقت مال میں بخل کرنے والے لوگ ہیں، حالانکہ یہی مال قیامت کے روز ان کے گلے کے طوق بنائے جائیں گے۔ مال کے حقیقی وارث تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن منافقین کو دنیا کی اس عارضی زندگی میں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ 29واں مضمون ہے اس سال کا، اگر 29 کے بعد عید ہو گئی تو یہ آخری مضمون ہوگا، ورنہ انشاءاللہ العزیز کل کا آخری مضمون ریکارڈ ہوگا۔ رب ذوالجلال اس صحیح کو مشکور فرمائیں اور اسے ہمارے ایمان کے اضافے کا ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔